اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آخر کار مسلم قوم ذہنی غلام کیسے بنے، اس کے اوپر صدیوں سے یہود و نصارہ نے کام کیا اور اس کام کو انجام پہنچانے کے لیے اس نے تعلیمی راستہ اختیار کیا، اور تعلیمی راستے میں اس کے پاس چونکہ قرآن و سنت کی تعلیم موجود نہیں تھی، اس لیے اس نے ایک ایسی تعلیم کا آغاز کیا جو تعلیم ایک فنی تھی یا فنکار سے ہٹ کر ایک اپنی قیاس آرائیاں تھی، یا دنیا میں عام کاموں کو اس نے کتابی شکل میں ڈھال کر مسلمانوں کے ذہن کو غلام بنانا شروع کیا۔ ابتداً تو اس نے مختلف حربوں سے ان کے اوپر فتوحات حاصل کیں، پھر اپنے سکول بنائے اور ایک ایسی تعلیم کا آغاز کیا جو انسان کو سیکولرازم کی طرف گامزن کر دے اور دین سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے۔ آئیے اس کتاب کے اندر دیکھیے، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خودکار مشینوں کی ایجاد، کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں مشینوں کی ایجاد نہ ہونے کے برابر تھی۔ سوال یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے اس کی مراد کون سی ہے؟ اس کی مراد زمانہ جاہلیت سے مراد جب سے سکول و کالج نہ تھے تب سے ہے، یا اس کی مراد جب سے مشینیں ایجاد نہ ہوئی تھیں تب سے ہے؟ آپ سب کو علم ہے اس چیز کا کہ مشینوں کی ایجاد 17ویں صدی میں ہوتی ہے، یا مشینوں کی ایجاد مغربی جمہوریت کے پرواں چڑھنے کے ساتھ وجود میں آئی، لیکن جو ہی یہ ہم اس بات کے اوپر توجہ سے غور کرتے ہیں تو اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ اسلام 15 صدیوں سے اس دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، اور پچھلی صدیوں کو جو اسلام ہی کی صدیاں کہلاتی ہیں ان کو اس کتاب کے اندر زمانہ جاہلیت سے تشبیہ دی گئی۔ آئیے آپ اس بات کو دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت دراصل کس زمانے کو کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت المنجد کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں الجاہلیت کے بارے میں نادانی کی حالت کہتے ہیں۔ الجاہلیہ کا مطلب ہوتا ہے نادانی کی حالت۔ ملک عرب میں اسلام سے پہلے کی بت پرستی کو زمانہ جاہلیت کے نام سے پکارا جاتا رہا ہے۔ یہ کتاب المنجد ہے جو عربی کی ایک مستند کتاب لغت کے حوالے سے مانی گئی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے کلام بھی کیا، یعنی کہ اس سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ الجاہلیہ نادانی کی حالت کو کہتے ہیں۔ ملک عرب میں اسلام سے پہلے کی بت پرستی کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جاہلیت کا اطلاق عرب کے ان احوال پر ہے جو اسلام سے پہلے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ ہے اسلامی تعریفات میں جاہلیت کا مقام کہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں۔ مگر مجھے افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ اس بندے نے لفظ جاہلیت کا اطلاق اس دور کے اوپر کیا جس دور کے اندر اسلام کی تعلیمات پائی جاتی رہیں، اور اسلام ایک اپنی مضبوط تعلیم کے ساتھ موجود رہا، اور لاکھوں علماء، محدثین، مفکرین اور یہاں تک کہ فنکار پیدا ہوئے جنہوں نے اسی سائنس کی بنیاد بلکہ بڑے بڑے کارناموں میں اہم کارنامے انجام دیے، اور ان کو کتابی شکل میں لکھ کر اپنے لیے محفوظ رکھا۔ لیکن جو ہی برطانوی راج دنیا کے اوپر مسلط ہوا یا کفری راج دنیا کے اوپر مسلط ہوا تو اس راج نے وہ تعلیمات کو چھین کر اس کے اوپر اپنا سکہ بٹھا کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کے لیے ایک ایسا ذریعہ اور ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ذہنی غلام بنا دے، اور اس نے وہی کام کیا جس کی طرف میں وہ لاکھوں سالوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ہم نے اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے۔ اس میں زمانہ جاہلیت میں مشینوں کی ایجادات پر وہ بحث کی۔ اس نے اس سے آگے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔